आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक पे आपसे मुखातब हूँ। पढ़ा लिखा किससे कहेंगे और आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या माशरे को कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को एक घर से शुरू करते हैं कि पढ़ा लिखा डिग्री लेने के बाद कौन सी चीज़ पढ़ के, क्या पढ़ के डिग्री लेके आप अपने घर पहुँचते हो। आजकल पढ़े लिखे लोगों के बदौलत घर, गांव, इलाका, माशरा बर्बाद होते जा रहे हैं। किन की वजह से? पढ़ा लिखों की वजह से। पढ़ा लिखों को नहीं कहूँगा, लेकिन जिन्होंने कौन सी भाषा पढ़ा मेरे समझ नहीं आते हैं। पुराने ज़माने में हम और आप जानते हैं पढ़ा लिखा नहीं होता था, अनपढ़ होता था, लेकिन वो अनपढ़ अपना ज़िंदगी में खुदा के बाद अपना माँ बाप को दर्जा देता था। माँ बाप जो कहता था उसको स्वीकार करता था। लेकिन आज का पढ़ा लिखा बस स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ा लिखा, डिग्री लाया, तो बस माँ बाप को ऊपर आंख उठाना, माँ बाप को हम पढ़ा लिखा हूँ। तो इस तरीके से माशरे को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। तो पढ़ा लिखा किससे कहते हैं, पढ़ा लिखा क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखे के सोच क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा आया कहाँ से। मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये ABC किसने बनाया, ये का खा किसने बनाया, फिर ये बड़ा बड़ा डिग्री किसने बनाया, इंसान ने बनाया। ये सारे चीज़ें बनाने का मकसद क्या है कि किसी आदमी ने अपना ज़िंदगी में अच्छा काम किया हो, किसी ने अपना ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया हो, वो एक किताब का शक्ल में लिखते हैं। लिखने के बाद हम और आप इसको पढ़ते हैं। हम और इसको पढ़ने के बाद फिर आपका दिमाग में ये आ जाते हैं। आने के बाद आप भी वही काम करता है जो पढ़ा लिखा ने जो अच्छा काम किया। ऐसी चीज़ें तो किताबों में आता है, लेकिन आज किताब में कुछ और कहता है, आज का पढ़ा लिखा कुछ और करता है। तो मुझे अफसोस के साथ आज बोलने पे मजबूर हूँ। आप देखो माशरे में हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि एक घर में एक माता पिता के लिए अपना बच्चा, जब बच्चा पैदा होते हैं तो दुनिया आके उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद स्कूल में डालते हैं, पढ़ाते हैं, फिर अच्छा सा नंबर लेने के बाद दुनिया मुबारकबाद देते हैं। फिर एक जॉब लगने के बाद फिर दुनिया मुबारकबाद देते हैं, ओहो आपका बच्चा कामयाब हो गया। तो ये सारे चीज़ें करने के बाद उन माँ बाप के दिमाग में और एक चीज़ आता है कि अब मेरे बच्चा को या बच्ची को शादी करने के लिए हम चुनते हैं। फलाना किसी रास्ते से कोई अच्छा सा लड़की देखते हैं तो हाँ यार ये लड़की का थोड़ा बोल चाल अच्छा है, या कोई अच्छा सा ख़ानदान देखते हैं तो यार ये ख़ानदान अच्छा है, ये लोग अच्छा लहजे वाला है, अच्छा सलूक रखने वाला है, इनका बेटी हम अपना बेटों से शादी करूं। तो कितने लोग माँ बाप सोचते हैं अपना बेटा को अच्छा सा लड़की लाए। पता नहीं जब से 12-13 साल हो गया तब से अपना बच्चे के बारे में फिक्र करते रहते हैं। एक बाप अपना लड़की के बारे में इसी तरीके से हो ये ख़ानदान अच्छा है, इनका या रिकॉर्ड अच्छा है, या ये बेटा का उठना चढ़ना बोल अच्छा है, तो शायद ये बेटे को हम अपनी लड़की देगा तो हमारा ख़ानदान खुशहाल रहेंगे। पता नहीं क्या क्या मम्मी पापा सोचते रहते हैं अपना औलाद के लिए। लेकिन एक औलाद का जब दिमाग ख़राब हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बातचीत करके कहाँ कहाँ से एक लोफर लड़की लेके आते हैं या एक लोफर लड़का मिल जाते हैं। तो उस माँ बाप का ज़िंदगी भर का जो सोच पर पानी फिराया किसने? पढ़ा लिखा ने। और उसके बाद जब शादी करके लाने के बाद अब उस माँ बाप का हालात ज़िंदगी अजीरन रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की माँ बाप का खुशी से नहीं लाया, अपना खुशी से लाया, तो क्यों उस माँ बाप का खिदमत करे।
گھر برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جب بچہ میں ہر وقت کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ تعلیم 5 سال سے لے کر 18 سال میں جو ملا ہے وہی تعلیم آپ کا دماغ میں رہ جاتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تعلیم کون سی جیسے بچپن میں آپ نے جو سیکھا ہے تو وہی آپ کے لیے زندگی بھر کا تعلیم ہوتا ہے۔ ایک لڑکا کا من میں کیا بھرا ہے 15-16 سال سے، میں شادی کرنا ہے، ماں باپ سے نہیں پوچھنا ہے، میں شادی کرنا ہے اپنا مرضی سے کرنا ہے۔ ان کا دماغ میں کیا آ گیا کہ میرے ماں سے پوچھنا ہے، میرے باپ سے پوچھنا ہے، اوہ میرے باپ کا خوشنودی، میرے ماں کا خوشنودی، اس پڑھا لکھے کا دماغ میں ہی بچپن سے نہیں رہتے ہیں۔ جب اس کا عمر بڑھتے آ جاتے ہیں، 18-15 سال ہو جاتے ہیں، تو اس کو فطور میں دماغ میں کیا غصہ ہے کہ میرے ماں باپ سے نہیں پوچھنا ہے، میں اپنا مرضی سے شادی کرنا ہے۔ تو آپ بتاؤ، جب اپنا مرضی سے شادی کرنے کا اس کا فطور میں آ گیا لیکن ماں نہیں مانا یا باپ نہیں مانا، تو وہ لڑکی آج ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس دماغ میں فطور میں بچپن سے جو غلط چیزیں ڈالا، تو یا تو ماں باپ کا خوشنودی کے بغیر شادی کرنا، ماں باپ سے جدائی، یا تو زیادہ تر ابھی یہ بھی منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اوہ میرے ماں باپ کو ہم دکھی نہیں کریں گے، میرا من تو بگڑ گیا، میرا من اس لڑکے کے ساتھ ہو گیا یا میرا من اس لڑکی کے ساتھ ہو گیا، اس سے اچھا ہم اپنا جان دے دیں، خودکشی کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، تو کتنا خاندان برباد ہو گیا، کتنا گھر برباد ہو گیا۔ یہ کس سے؟ ہمارا سوچ سے۔ ہمارا سوچ آج ایک دم 18 سال سے ہمارا سوچ نہیں بنتا ہے۔ سوچ تبھی بنتا ہے جب ہم 5 سے 6 سال سے آپ کا پڑھائی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو آپ اور آپ کیا پڑھتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ آج کل جو ایگزام دیتے ہیں، یہ میں تو حیران ہوں ایسے ایگزام سے، جیسے کہ بچے کو پڑھانے کے بعد لاسٹ میں گائیڈ پڑھتے ہیں، یا تو بولیں گے ٹیچر بولتے ہیں یہ سارے چیزیں کل آپ کا پیپر میں آنے والا ہے، اسی کو آپ رٹا مارو۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ سال بھر سوئے رہتے ہیں، اور ایگزام کا دن 2-3 دن رات جاگے رہا تو اس نے سارے سوال اس کو کامیاب ہوا تو وہ ہو گیا فرسٹ۔ ایک بچہ نے یہ سوال بالکل نہیں پڑھا لیکن اس نے پورا کتاب کو پڑھا تو وہ ہو گیا فیل۔ تو جب آپ بتاؤ ہم آپ کو ایک تھپڑ ماریں گے زوردار کا، تو آپ زندگی بھر کیا اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑیں گے؟ کیونکہ آپ کا دماغ میں آپ نے شروع سے اٹھا رکھا ہے۔ تو اسی طرح میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایجوکیشن بھی اسی طریقے سے ہے، جیسے ایک ٹیچر، ایک پرنسپل، ایک لیکچرر، ایک پروفیسر جب آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ بورڈ کو آرام سے آپ دیکھ لو، کیا ایک چیپٹر آتا ہے، کہانی آتے ہیں، اس کہانی کے شروع سے لے کر لاسٹ تک آپ دماغ میں رکھا، سمجھ لو بیچ میں سے آپ کو چھوٹا سا ایک کوشچن آپ کا دماغ سے نکل گیا تو پرنسپل صاحب کے پاس جا کے، پرنسپل صاحب فلانا یہ آدمی یہاں سے یہاں جا رہا تھا، یہاں سے وہ کہاں چلا گیا؟ پھر پرنسپل آپ کو کہیں گے بیٹا وہ یہاں سے یہاں چلا گیا۔ تو سمجھ لو آپ کو وہ چیپٹر شروع سے لے کر لاسٹ تک آپ کا دماغ میں آیا۔ تو جب آپ جس دن ایگزام دینا ہے تو آپ جہاں سے پوچھو آپ کو وہاں سے آپ کو جواب لکھنے کے لیے آپ کا قلم چلے گا۔ تو وہ ہو گیا آپ کا زندگی بھر میں ایجوکیشن۔ آپ نے ایک اچھا آدمی کے بارے میں پڑھا تو وہ ایجوکیشن آپ کے دماغ میں آیا، آپ برا چیزوں کے بارے میں سوچے گا نہیں، کیونکہ کتابوں میں برا چیزوں کے بارے میں کبھی نہیں لکھتے ہیں، کتابوں میں اچھے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، کتابوں میں اچھا کارنامہ والوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ لیکن افسوس سے مجھے آج اس ٹاپک کو بولنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں نہ پڑھا لکھا ہوتا تھا تو لوگ، بالخصوص لداخ کے لوگ، نبرا والے خود اپنا سال بھر 12 مہینہ 24 گھنٹہ کسی کا مدد کے بغیر نکالتے تھے۔ لے والے اسی طریقے سے، کارگل والے اسی طریقے سے، بلتستان والے اسی طریقے سے، کسی لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتے تھے، خود اپنے بچوں کو سال بھر کا محنت اور مشقت سے روزگار دیتے تھے۔ لیکن آج ایک دن بھی ہم اور آپ روزگار نہیں دے سکتے ہیں، کہتے ہیں ہم آگے گیا، زمانہ آگے گیا، وہ آگے گیا، یہ آگے، کہاں آگے گیا؟ ہم تو بہت پیچھے آ گیا۔ لیکن اس لیے میرے آخر میں زیادہ نہ بولوں تو ہمیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص یوا بچوں کو۔ تو آپ بتاؤ کہ یہ جو حالت زندگی پڑھا لکھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو
تو آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنا بچوں کو 6 سے 7 سال سے لے کر 18 سال کی تک کی جو تربیت ہے، تعلیم ہے، اس میں ہم اور آپ مضبوط ہو جائیں گے تو آپ کا زندگی مضبوط ہوگا۔ جب اس دماغ میں، آپ کے دماغ میں سیدھا یہ رہا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، میرے ممی پاپا سے نہیں پوچھنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، میرے ممی پاپا سے نہیں پوچھنا ہے، آپ کے دماغ میں یہ فطور آنے کے بعد آپ چاہے IAS بن جاؤ، چاہے آپ انجینئر بن جاؤ، چاہے کچھ بھی بن جاؤ، تو آپ کا وہی طریقہ رہیں گے، وہی سوچ رہیں گے۔ کسی نہ کسی دن آپ کا وجہ سے آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کا زندگی برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو روک لگانے کے لیے ہم اور آپ کو سوچ کو چینج کرنا ہوگا، اصلی پڑھا لکھا بننا ہوگا۔ تو زیادہ نہیں کہوں گا، تو انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کا سامنے ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور لوگوں کو بانٹیں۔ میں جو بھی کہتے ہیں، ایک تو میرے چینل میں آپ سب جانتے ہیں کہ نہ میں ایڈیٹنگ کرتا ہے، نہ میں جھوٹ بولتا ہے، نہ میں بڑھ کے بولتا ہے، نہ میں چڑھ کے بولتا ہوں۔ جو ہم نے دیکھا، چشم دید ہم نے سنا، ایسی چیزوں کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو پسند آیا تو شاید آپ سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور لوگوں کو بانٹے گا بھی۔ تو خدا حافظ۔